حماس کے حملوں سے بوکلاہٹ کے بعد اسرائیلی فوج پر وحشت سوار۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بم برسا دیے۔ درجنوں بچوں سمیت 50 سے زائد نہتے شہری شہید، اموات 510 ہو گئیں، 2000 سے زائد زخمی۔ 3 بچوں کو تڑپتا دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ پناہ گزین کیمپ میں قائم ایک مسجد بھی شہید، 159 رہائشی یونٹس ملبے کا ڈھیر بن گئے، 1,23,000 فلسطینی بے گھر۔ بے گناہوں کا خون بہانے والے اسرائیل پر حماس مجاہدین کے تیسرے روز بھی حملے۔ اسرائیلی شہر تل ابیب کے ایئرپورٹ سمیت کئی مقامات درجنوں راکٹ داغ دیے، ہلاکتیں 700 سے بڑھ گئیں۔ حماس کا سینئر فوجی آفیسر سمیت 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ۔ 8 شہروں میں گھمسان کی لڑائی، خوف زدہ اسرائیلی شہریوں کی ملک سے نکلنے کی کوششیں، ایئرپورٹ پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس میں باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی نہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ امریکہ کی جانب سے حماس کی مذمت کرنے پر زور، سلامتی کونسل کے کئی ارکان نے مذمت سے انکار کر دیا۔ روسی سفیر نے فوری جنگ بندی اور بامعنی مذاکرات کی تجویز دے دی۔ چین کی عام شہریوں پر کیے گئے تمام حملوں کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کے لیے نئی فوجی امداد بھیجنے کا اشارہ، امریکی فضائیہ بھی علاقے میں طاقت بڑھائے گی۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنگی بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے امریکی اقدام فلسطینیوں کے خلاف جارحیت قرار دے کر خبردار کر دیا۔ امریکی بحریہ سے ڈرنے والے نہیں، امریکہ نے حملہ کیا تو عراق اور لبنان کے ساتھ مل کر امریکہ کو جواب دیں گے، ایران نے بھی وارننگ دے دی۔ ایرانی صدر کا حماس اور اسلامی جہاد کی قیادت سے رابطہ، آپریشن طوفان الاقصی قابل تعریف قرار دے دیا۔ بہت جلد ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے۔ ابراہیم رئیسی کی اسماعیل ہانیہ سے گفتگو، مسئلے کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے، ترک صدر کا بیان۔ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، فرد واحد کی آئینی ترمیم کیسے ٹھیک ہے، ایسا پیغام نہیں جانا چاہیے کہ قوانین کا انحصار چیف جسٹس کی خواہشات پر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ کی مداخلت کا دروازہ کھول دیا تو ہر معاملے میں مداخلت کرے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا مکالمہ، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف راہ راست سماعت جاری، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز بنا سکتی ہے، نہ رولز کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیری کا موقف۔ اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات کی سربراہی میں سائفر کیس کی سماعت، 17 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ ملزمان کے وکلاء کو کیس کے چالان کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا چالان وصول اور دستخط کرنے سے انکار۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں نون لیگ کا دفتر جلانے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری کو پی آئی سی اسپتال سے علاج کرانے کی اجازت دے دی۔ نجی اسپتال سے علاج کرانے کی درخواست مسترد، جوڈیشل ریمانڈ میں 23 اکتوبر تک توسیع کا حکم۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، عدالتی حوالے دیکھنے کے بعد مناسب حکم جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، وکیل صفائی کو سابق عدالتی فیصلوں کی کاپی فراہم کرنے کا حکم۔ چیئرمین درخواست ضمانت خارج کرنے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، یہ نہ ہو سائفر کیس میں ضمانت ہو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے، سردار لطیف کھوسا کے دلائل۔ آئندہ انتخابات سے قبل لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی متحرک، پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ متعلقہ حلقوں کے سامنے رکھ دیا۔ نگراں حکومتوں میں نون لیگ سے ترجیحی سلوک پر آصف علی زرداری کو تحفظات۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور غلط بیانی کرنے کے الزامات، جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ پر درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست، آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری، پنجاب حکومت کے وکلاء کو ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر ڈالر کے پر اترنے کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 19 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 50 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کمی سے 284 روپے کا ہو گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کی نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے، سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا، سیاسی جماعتیں نجکاری پروگرام پر متفق نہیں، دوسرے ممالک کی حکومتی کمپنیوں کو نجکاری پر عدالتوں میں کیسز کا امکان ہے، حکومت کمپنیوں کے حصص کو اسٹاک مارکیٹ میں لائے اور شفاف نجکاری کرے، ورلڈ بینک کی تجویز۔ اسرائیل حماس جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4.7% اضافہ،
ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, 12 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाका मकीनों का मेयर कराची को हादसे के खदशात से आगाह करने का इंकशाफ। जुलाई में खत लिखकर दुकानदारों को सिलेंडर इस्तेमाल करने से रोकने की दरखास्त की थी। इससे पहले अल्लाह नूर अपार्टमेंट में 4 धमाके हो चुके हैं। कराची में वाटर बोर्ड का रेवेन्यू में इजाफे के लिए टैक्स डेटा बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशंस और RO प्लांट्स का सर्वे किया जाए। मैट्रिक बोर्ड कराची में नताइज की तब्दीली का स्कैंडल, 2300 रोल नंबर्स के नताइज IT सेक्शन में तब्दील किए गए, फीकस 50,000 रुपए लेने का दावा। सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम तंजीम के रुकन की फिरका वाराना टारगेट किलिंग के जुर्म में उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। मुश्ताक उर्फ शाजी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन और पुलिस के लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हो सके। आशूब चश्म की वबा काबू में न आ सकी। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 2000 अफराद मुतासिर। सबसे ज्यादा बहावलपुर में 335 मरीज सामने आए। लाहौर में 142 शहरी मुतासिर। इस साल मुतासरीन की तादाद 4 लाख से जायद हो गई। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 111 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 41 और लाहौर में 38 शहरी मुतासिर। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 5580 तक पहुंच गई। गुजरांवाला में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। मां और 2 बेटे जाँ बहक, बाप जख्मी। पुलिस को पुरानी दुश्मनी के खदशात। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार और बस का तसादुम। जिला शांगला से ताल्लुक रखने वाली खातून समेत 4 कार सवार जाँ बहक हो गए। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान के सूबे हरात में जलजले से अमवात 2400 से बढ़ गई। 9000 अफराद जख्मी। अमवात की तादाद में इजाफे के खदशात। पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। ICC वर्ल्ड कप में इंतजामी नाअहली भारत की जंग हसाई का सबब बन गई। हाई प्रोफाइल इवेंट में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट चली गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान गैर मुल्की यूट्यूबर्स सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए ग्राउंड में दाखिल हो गया। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान कल श्रीलंका से टकराएगा। हैदराबाद दक्कन में मुआरके के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान का दूसरे मैच में भी विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह ने अपनी टीम को शिकस्त से बचा लिया। लिवरपूल की जानिब से 2 गोल दाग दिए। 2 गोल की बढ़तरी हासिल करने वाली ब्राइटन की टीम की फतह का ख्वाब चकनाचूर।